تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے بدر کے مقام پر، جب تم کمزور تھے، تم تھوڑے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جذبہ کیا تھا؟ اس وقت امت پہ جہاد فرض ہے، جہاد فرض ہے۔ کیوں؟ بدر کے میدان میں جو اسلام کا مارکہ وقع ہوا 17 رمضان المبارک کو، وہ مارکہ کیا تھا؟ وہ کوئی جنگی جنون نہیں تھا، وہ کفر سے ایک ایسی جنگ تھی جو کافروں نے خود مول لی تھی، کافروں نے خود مسلمانوں کو مجبور کیا تھا۔ تو بدر کے مقام پہ جو مدینے سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر، مکہ المکرمہ سے اس کا فاصلہ ہے، مکہ سے 22 کلومیٹر دور، اور ایک روایت تاریخ میں آتا ہے 20 کلومیٹر دور بدر کا ایک کنواں ہے، وہاں پر مسلمان 313 جن کے پاس تھے 2 گھوڑے 70 اونٹ، ادھر تھا ہزاروں کے حساب سے اونٹ تھے، ہر روز کھانے کے لیے اونٹ ذبح کرتے، اور ان کی زمین اموار پانی پر ان کے پیرے لگے ہوئے تھے۔ مسلمان ایک ریتلے علاقے کے اندر، ایک صحرا کے اندر مصدوم، میرے کریم نبی عرش کے مقام پر ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے، مولا میرے پاس 313 جان نثار ہیں، اور سوائے تیرے اس وقت فتح کوئی نہیں دے سکتا۔ مولا اگر ان کی مدد نہ ہوئی تو قیامت تک کون تیرا نام لینے والا ہوگا؟ ان مجاہدوں کی مدد فرمانا۔ اور پھر اللہ نے مدد ایسی کی، جبریل امین فرشتوں کو لے کر آسمان سے اتر رہے تھے، شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے ساتھ تھا بھاگنے لگا، کافر نے ہاتھ پکڑا، اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو۔ اس وقت آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، اور وہ فرشتے، پھر جنگ بپا ہوئی۔ فرشتوں کو آرڈر تھا مسلمانوں کو حوصلے دینا، مسلمانوں پہ رات کو بارش برسی، مسلمانوں کو رات کو اللہ نے نیند میں سلا دیا تھا، نیند بھی آئی، بارش بھی آئی، پانی بھی ملا، دشمن کا روپ بھی چلا گیا، اور وہ مستقیم استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، ولولہ انگیزی کے ساتھ میدان میں اترے، اور پھر کافروں کو بتایا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں۔ 70 کفار واصل جہنم کیے، 70 کو قید کیا، جنگ جیتی۔ میرے آقا نے بدر کے مقام پہ نماز پڑھائی۔ جنگ جیتنے کے بعد جبریل امین قافلہ لے کے آسمان کی طرف گئے، ادھر سے آواز آئی اے آسمان والو دروازوں کو بند کر دو، جبریل آ گئے ہیں، بغیر میرے محبوب سے اجازت لیے آ گئے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ میرا محبوب میدان بدر میں نماز پڑھائے اور جبریل اپنی فورس لے کے میری طرف آئے، ایسے نہیں ہوتا، جبریل کو واپس جانا ہوگا اور میرے محبوب سے اجازت نامہ لے کے آنا ہو۔ واپس پلٹے، بدر کے مقام میں آئے، میرے آقا امامت فرما رہے تھے، جبریل نے آ کے جب دیکھا، نگاہوں سے نگاہیں ملی، میرے آقا مسکرا گئے، پتہ چل گیا کہ جبریل بغیر اجازت کے گئے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیسے ہیں؟ حالانکہ امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، وہ روئے یا مسکرائے پتہ نہیں چلتا، لیکن میرے آقا کے غلاموں کو خبر تھی کہ میرے آقا مسکرائے ہیں۔ فرمایا جبریل آئے تھے، بغیر اجازت کے چلے گئے تو خالق کائنات نے واپس کر دیا تھا۔ اس لیے احباب ذی وقار، منشا صرف اور صرف روزے کا مقصود، نماز کا مقصود کیا ہے؟ محبت محمد مصطفیٰ ہے، اس کے مصطفیٰ ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ جنگ کبھی وہ 313 نہ جیتتے۔ یہ وہ جذبہ محبت تھا۔ میرے آقا نے جب مشورہ کیا تھا 313 سے، تو جو بزدل تھے انہوں نے کہا ہم ان سے کیسے ٹکرائیں گے، اور جو مجاہدین تھے، اسلام پہ کاربند تھے، آج فلسطینیوں کی طرح، شامیوں کی طرح، ترکیوں کی طرح، ایرانیوں کی طرح، انہوں نے کہا حضور ہم خون کے
کہ آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے. جان تو جائے گی، اسلام پہ نام نہیں آنے دیں گے. اور آج بھی وہی جذبہ بدر مسلمانوں کو للکار رہا ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول اس وقت اسرائیل کے تسلط میں ہے. امت مسلمہ 56 اسلامی ممالک کے سربراہان پہ یہ کوشچن جاتا ہے کہ کس بات کا انتظار ہے. آپ سے مل کر ایک کانفرنس نہیں ہوتی، ایک میٹنگ نہیں کر سکتے، وہ کیسے مسلمان ہو؟ اس جذبہ ایمانی کو سامنے رکھو. قرآن وہی ہے، رب وہی ہے، فرمان وہی ہے. تمہارے جذبے کیوں سرد پڑ گئے؟ تمہیں خوف کس بات کا ہے؟ اسی ایسی زندگی کس کام کی ہے جب ہر صبح ہر شام عورتوں اور بچوں کی لاشیں اٹھتی ہیں اور مسلمان دیکھتا ہے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، اور مسلمان پھر خاموش ہو جاتا ہے. مسلمان سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اقوام متحدہ جو غیر مسلموں کا پلیٹ فارم ہے، مسلمانوں کا نہیں، جن کے ہاں اگر ایک کتا مر جائے تو ان کے ہاں واویلا ہوتا ہے، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں ان انسانی حقوق کے پاسداروں سے کہ صبح و شام مسلمانوں کی لاشیں، معصوم بچوں کی لاشیں کیوں گرتی ہیں؟ کیوں مسلمانوں پہ ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اور یہ سوال اسلامی ممالک سے ہے کہ یہ اپنا منہ توڑ جواب دیں. اس وقت بھی آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آپ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. اگر یہ مسلمانوں نے ان کو نہ روکا، اس ظلم کو نہ روکا، میں شام کے یمن کے جرنیل کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس نے جان کی بازی لگا کر اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ یہ ہم اویس کرنی کی اولاد سے ہے. اویس کرنی وہ ہے جن کی طرف میرے آقا نے اپنی قمیض مبارک بھیجی تھی کہ میری امت کے لیے دعا کرو. آج اویس کرنی کی اولاد نے بتا دیا کہ حضور کے عشق کے رکھوالے ایسے ہوا کرتے ہیں. ارے مسلمان کہاں سو گیا ہے تیرا جذبہ؟ بیدار ہوں، ڈرے مت، خوف مت رکھیں، مدد اللہ کی